بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے قبل کتاب العلم علم پر جو کلام کیا ہے امام راغب کے قیمتی وقت میں سے وقت مل سکے اور تو کم سے کم کتاب کا دیدار کر لینا اور اس کو اٹھا کر ایک بوسہ ہی دے دینا کہ بھائی یہ کتاب ہے جس کو اصل اس کا متن انہوں نے بنایا ہے احیاء علوم الدین کو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. معلوم ہے کہ نہیں؟ تو علم کے سلسلے میں مقدمے کے طور پر علم کی تعریف کے سلسلے میں مذاہب علماء، علم کی تقسیم کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی. پھر علم مکاشفہ کی دو قسمیں، آخری تقسیم بیان ہو رہی ہے. علم مکاشفہ کی دو قسمیں، علم التکوین اور علم التشریع، جس کو کہتے ہیں مکاشفت التکوین اور مکاشفت التشریع. تو علم مکاشفت التکوین کس کو کہتے ہیں؟ امور تکوینیہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت کا اپنے کسی بندے پر الہام کرنا. جیسے حضرت خضر علیہ السلام، ان کے اوپر جو کشف ہوتا تھا وہ کون سا کشف تھا؟ مکاشفت التکوین. یہ ان کا علم جو تھا وہ علم مکاشفت التکوین سے تعلق رکھتا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ ایسا کام کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو جاتے تھے. میرے تو سمجھ میں آتا کیوں یہ صاحب علم مکاشفت التکوین تھے اور وہ صاحب علم مکاشفت التشریع تھے. تو اس لیے کشتی میں فری میں بٹھایا اور آپ نے اٹھا کر اس میں سوراخ کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار اچھی بات نہیں ہے، ایسے چلتا کیا کر رہے ہو خضر؟ بیچارے فری میں بٹھائے اپنے کو اور آپ اس میں سوراخ کر رہے ہیں. کہا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے سے بولا تھا میں نے کہ تم سے صبر ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تشریعی ہے اور میں تکوینی. تو نے کہا سوری ایک بات غلطی ہو گئی. پھر آگے بڑھے، اچھے کھیلتے کودتے بچے کو پکڑا، بال پکڑ کے زمین پر پٹک دیا اور ختم ہی کر دیا اس کو. پریشان موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی غلط کام کیا. کیا بولے؟ انتہائی. یہ تو چیلنج نہیں، انسان کو مار دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے پہلے امرا بعد میں نکرا کا لفظ کیا کرتے ہیں آپ؟ استعمال کرتے ہیں. دیکھو پھر بولے، پہلے نہ بولا تھا کہ نو کومنٹ، کچھ بولنا کہا کہ چلو لاسٹ چانس. پھر اس کے بعد فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کیا. تو کہا یہ دیوار کھڑی کرو، چلو موسیٰ. خود بھی ان کے ساتھ کام میں لگ گئے، خود بھی مستری بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی چل گیا مستری بنو میرے ساتھ. کھڑی کر دیا. اب بھوک لگ رہی ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اور اتنی ابتر اور بستر قسم کی قوم تھی کہ کھلانے کو بھی تیار نہیں. ہمارے والد صاحب بھی ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ گیا تو ساؤتھ افریقہ سے اس کے پڑوس میں ایک ملک بوٹسوانا، وہاں ہم جا رہے تھے ہمارے ایک دوست کے ساتھ. تو راستے میں ہم کو بھوک لگی، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز اذان ہو رہی تھی.
تو ہمارے دوست نے کہا کہ مولوی غلام اپنے بھوک لگی ہے، ایک کام کریں مسجد میں جائے، کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے اپنے کو پوچھ لے کہ بھئی کھانا باقی ہے تو کھانا کھلا دے۔ کہا اس زمانے میں ہوٹلیں ہوتی نہیں تھی۔ اب گئے ہم لوگ، نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے پہچانا بھی، ملاقات کی اور نکل گئے سب۔ تو میں ان سے کہنے لگا کہ مولوی عبد القادر فَأَبَوْا يُزَيِّفُوهُمَا، کہا ہم بھی دو ہی تھے۔ کہا یہ تو اپنے ساتھ بھی موسیٰ اور خضر جیسا قصہ ہو گیا۔ کہا ایک بھی مہمان نوازی کو تیار نہیں۔ اور پھر اخیر میں کوئی بچے ہوئے تھے تو اللہ نے پتہ نہیں فَأَبَوْا يُزَيِّفُوهُمَا والی بات سن لی، تو انہوں نے کہا کہ ارے مولانا صاحب آپ اتنے دور جا رہے ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، چلو میرے گھر کھانے کے لیے۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو بھائی موسیٰ اور خضر جیسا نہیں ہوا، لگ رہا تھا ایسا ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا ادارہ بنانے کے لیے بڑی محنت اور جد و جہد کی ہے انہوں نے، اور اسی محنت اور جد و جہد کی وجہ سے بیماریوں نے انہیں ہاں گھیرا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی تمام خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور اسی کی برکت سے ان کے سائے کو ہم پر عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ تا دیر قائم فرمائے۔ تو یہ کتاب العلم کے سلسلے میں چند باتیں تھیں جس کو خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ کے بارے میں تو سن کے آپ اتنا سنا ہوں گے کہ شاید بسم اللہ پر ہی سب سے زیادہ کلام ہوتا ہے۔ من لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، اگر کسی نے بسم اللہ سے شروع کیا تو کیوں شروع کیا، اگر نہیں شروع کیا تو کیوں نہیں شروع کیا۔ باب فضل العلم، اس کے بعد سب سے پہلا باب قائم کرتے ہیں باب فضل العلم، کہ یہ باب علم کی فضیلت کے بیان میں۔ کتنی دیر ہے؟ 15 منٹ۔ تو باب فضل العلم، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ قاضی ابن العربی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے علم کی تعریف، علم کی حقیقت، علم کی اقسام کچھ نہیں بیان کیا، اور سیدھا سیدھا باب فضل العلم کیوں شروع کر دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری کو اسرار اور حکم کی کتاب نہیں لکھ رہے۔ امام بخاری کا طریقہ یہ ہے جو متقدمین کا طریقہ رہا کہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے سے پہلے اس کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ فضائل کو جاننے سے انسان میں ترغیب پیدا ہوتی ہے، اس چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں آدمی کو یہ چیز تو حاصل کرنی چاہیے، اس کے بینیفٹ ہے، اس کے فوائد ہے، جس کو ہمارے زبانے کی اصطلاح کے اندر میں کیا کہیں گے والو؟ ایڈورٹائز۔ ارے ایڈورٹائز میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈورٹائز میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بتاتا ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، سب جھوٹ ہوتا ہے، کچھ بھی بتاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ کوئی پینے کی کوئی چیز تھی، اس کی ایڈورٹائز بنایا تو اس کو پیو تو بولے ہوا میں اڑتے۔ تو ایک آدمی نے کمپنی کے خلاف، یورپ کے اندر میں بنانے والے بھی بیوقوف ہوتے ہیں، ان کا قانون کی بیوقوفوں کے قانون ہوتے ہیں، قانون سب، تو اس نے کیس کر دیا، بولے میں نے پیا اور اڑا نہیں، بولے تو یہ غلط ایڈورٹائز ہے بولے۔ تو باقاعدہ وہ کمپنی کو مکلف کیا کہ ہاں برابر ہے، اس نے صحیح کہا ہے، آپ کو اس کو اتنے کروڑ روپے دینے پڑے۔ ایک دم ریگا میں دھندے، یقال لہا بلغتنا، ہماری زبان میں کیا کہیں گے، تو کچھ بھی بناتے ہیں۔ تو ایڈورٹائز میں بہرحال کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے، اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ سامنے والا نہیں بھی لینا ہو تو لینے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، ھذا ترغیب۔ یہ کیا ہے؟ ترغیب ہی۔ تو انسان بھی اپنی چیزوں کے لیے ترغیب کو استعمال کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ترغیب ہے، مگر یہ ترغیب حقائق سے باہر نہیں، جو ہے وہی بیان کر، بڑا چڑھا کر نہیں۔
سر سید جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ترغیب کی جو باتیں شریعت میں بیان کی جاتی ہے یہ صرف ایسے ہی ہے. استغفر اللہ. کہا کیوں؟ کہا جنت ورنت تھوڑی ہے. کہا وہ جنت بتا کے انسان کو نیکی کی طرف لایا جاتا ہے. اب پتہ نہیں بیچارے کہاں گئے ہوں گے، کیونکہ جنت ہی نہیں ایسا بول دیا انہوں نے. تو کہا کہ یہ سب تمثیل ہے. کیا ہے؟ یعنی صرف ایسے ہی. تو وہ اسی قسم کی، چونکہ مغربی تہذیب سے متاثر تھے، مرعوبیت کا شکار تھے، وہ اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے. کہا کہ عقل میں نہیں آتا ہے کہ جنت بھی ہوگی. بھائی آپ کی عقل میں نہ آئے. عقل کا عقل مریض، عقل بیمار ہو گئی ہے. اس کی بیماری کیا ہے؟ المرعوبیہ، کہ آپ کی عقل مرعوب ہو چکی ہے دشمن کی ظاہری چکاچوند سے. لہذا اس بنا پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. ورنہ کس کو نہیں سمجھ میں آئے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آتی جنت؟ عربی نہیں سمجھ میں آتی؟ کیوں نہیں آئے گی جنت؟ اللہ کی رضا کا مسکن ہے، جہاں پر اللہ کی تجلیات ہوتی ہے، تو کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے. الیاذ باللہ. تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسے ڈراموں کے اندر میں سب انسان صرف تمثیل ہوتی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. مر گیا ایک ڈرامے کے اندر میں اور دوسرے 4 مہینے کے بعد ڈرامے میں واپس آ جاتا ہوں. یہ تو مر گیا تھا. تو اس کو تمثیل کہتے ہیں. تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بیان کردہ حقائق کو بھی انسان جیسے جھوٹے ڈرامہ بازیاں کرتا ہے اس سے کیا کر دیا؟ ملا دیا. الیاذ باللہ. اسی لیے حضرت مولانا یعقوب صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ سر سید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ. کہا بڑا دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آنے والے ہیں. حضور نے کہا ثلاثون دجالون کذابون، تو فرماتے کہ اس میں سے ایک ہے. لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہم تو چونکہ مفتی ہے اور مفتی اصول سے بات کرتا ہے، حضرت صاحب مکاشفۃ التکوین تھے، یہ بھی مکاشفہ تکوین ہے، تو اس وجہ سے حضرت اپنے مکاشفے کی روشنی میں بیان کرتے. لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے ضال و مضل و اشد اضلالا، کہ حضرت گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے کر کیا ہوئے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم افتاء کی زبان سے بات کریں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے کسی چیز کا انکار کیا، ان کو سیدھا سیدھا انکار نہیں کیا، تأویل فاسد سے کام لیا. کس سے کام لیا؟ یعنی سیدھا سیدھا ایسا نہیں ہے، ایسا سیدھا نہیں بولتے، وہ ایسا گما کر بولتے ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو گما پھرا کے اس کو تاویل فاسد کہتے ہیں. اور کہا تاویل فاسد کرنے والے کو بدعتی اور گمراہ کہہ سکتے ہیں، اسے کافر کہہ سکتے نہیں. اس لیے ہمارے علماء نے ان کو کہا کہ بھئی وہ ضلالت اور گمراہی کا شکار تھے. اگر سیدھا سیدھا الفاظ میں، صریح الفاظ میں انکار کر دے ہوئے کس کے؟ اصول دین کا، تو اس کے اوپر تو کیا ہوگا؟ کفر بواح ہے، تو پھر اس پر تو وہی حکم لگے گا. تو اس لیے ہمارے زمانے میں ان چیزوں سے ہی بچنا بہت ضروری ہے. آپ کسی مسجد میں امام بن جائیں گے، کہیں مدرسے میں پڑھانے لے بیٹھ جائیں گے، تو کفر کی فیکٹری نہیں کھول دینے کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ میں ایمان سے خارج، کافر، تو ایسے اٹھا کر کسی کو بھی نہیں بنا جائے گا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے، تو حدیث آئی جس میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اہل جہنم کے قلوب پر نظر کرو، جن دلوں کے اندر ایمان ہے ان سب کو اٹھا کر حبۃ خردل من ایمان، تل کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے یا اس سے بھی کم ہے، ان کو بھی نکالو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں قلوب پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اہل جہنم سے ان کو، پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور دیکھو، اور دیکھتے ہیں کچھ نکلتے، کہا اور دیکھو، کہا اب کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ اپنے 3 چلو بھر کو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں کیا کر دے گا؟ غفور الرحیم ہے نا وہ، تو وہ لوگ ہوں گے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور حضرت کہنے لگے کہ دیکھو اتنا کم ایمان جس کو نبی کی آنکھ اور نبی کا دل بھی نہیں دیکھ سکا، اتنا کم ایمان ہوگا، اللہ انہیں بھی نکال کر جہنم سے کس میں ڈال دے گا؟ جنت میں ڈال دے گا.
تو ہم کون ہوتے ہیں جو لوگوں پر بیٹھے بیٹھے کفر کے فتوے کیا کرتے رہتے ہیں، داغتے رہتے ہیں، کہ ایسے اٹھا پٹک کسی کو بھی. اس لیے ہمارے علماء دیوبند کے یہاں پر بہت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، کسی کو بھی کافر نہیں بنا دیتے ہیں. ابھی جیسے غیر مقلدین، تو یہ غیر مقلدین نے ہم مقلدین کو بھی مشرک بنا دیا اور قرآن ثابت کر دیں اسے احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. اس لیے اللہ نے بھی صحیح لفظ استعمال کیا، احبارہم و رہبانہم. اللہ نے علماءہم نہیں کہا، نہیں تو اور مزے ہو جاتے ہیں ان کو. تو اب احبار اور رہبان کس کو کہتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ سب سمجھنا پڑتا ہے. تو اب ہم بھی مشرک، اور بدعتی کو تو بالکل کافر کہتے ہو. بریلوی جو ہے ان کو کہا یہ تو کافر ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. وہاں طارق جمشید صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے یہ کافر. اب سبھی کافر ہے تو جنت میں جائے گا کون؟ سبھی اٹھا کے اگر کافر بن جائیں گے تو جنت میں جائے گا کون؟ جنت تو خالی پڑی رہے گی. سارے کے سارے اگر اللہ فیصلہ کرے گا انسانوں کے مطابق، تو ہمارے علماء کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے رضا خانی اور بریلوی پر بھی کبھی کفر کا فتویٰ انہوں نے ہم پر لگایا، ہم پر سب لگاتے، لیکن ہم کسی پر نہیں لگاتے آسانی کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھے قبلے کی طرف رخ کر اور امور دین کو، اور اگر قبر پر سجدہ بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سجدہ تعبدی نہیں ہے، سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں قبر پہ سجدہ کیا مطلب پکا کافر. تو یہ احتیاط ضروری، بالکل اصول کو سامنے رکھ کر حکم لگانا یہی مطلوب ہے. اگر آپ اصول بھی اپنے اور تطبیق بھی آپ کی، تو پھر یہ شریعت کہاں ہوئی؟ یہ تو نفسانیت ہوئی. ہذہ لیست الشریعۃ، اس کو شریعت نہیں کہیں گے. یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے، تو اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے. تو مکاشفت التشریع کس کو کہتے ہیں؟ مکاشفت التشریع کہتے ہیں شریعت کے کسی حکم کو اللہ کسی کے قلب پر القاء کر دے. ہوتا ہے نا بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اب وہ مشکل مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتا نہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت اس کا صحیح حکم کیا کر دیتے ہیں؟ القاء کر دیتے ہیں. اس کا صحیح حکم کیا کر دیتے ہیں؟ القاء کر دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مکاشفت التشریع. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ مکاشفت التکوین والے تھے. کون؟ حضرت خضر. اور موسیٰ یہ مکاشفت التشریع والے تھے. اگر موسیٰ خضر پر نکیر نہیں کرتے تب بھی موسیٰ کا مواخذہ ہو جاتا کہ بھئی آپ کے سامنے تشریع کے خلاف کوئی کام کیا جائے اور آپ خاموش رہے. نبی خاموش نہیں رہ سکتے. تو وہ فطرت نبوت تھی جس نے بار بار کہنے پر بھی ان کو یہ چکر نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ میریکل اور حیرت انگیز اور عجیب و غریب چیز دیکھنے کو ملے. نہیں، وہ موسیٰ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، تو فٹ سے کہہ دیا انہوں نے. بار بار وہ یاد بھی دلا رہے، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. پھر بھی واپس ہوئی تو وہ تشریع کے خلاف ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے آپ کیا کر رہے تھے؟ اس پر نکیر کر رہے تھے. اگر وہ نکیر نہ کرتے تو وہ بھی قابل مواخذہ ہو سکتے تھے کہ بھائی آپ کے سامنے کسی نفس کو مار دیا گیا اور موسیٰ آپ تماشائی بن کے بیٹھے رہے، تو شریعت کہاں گئی آپ کی؟ ارے سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے کہتے ہیں نا اقربا را بیشبو الحیرانی. جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے لیے مسائل اتنے نازک ہوتے ہیں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ کہ قریب ہونے کی کوشش نہیں کرنے کا ہے نا. لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا مقام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے.
اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا اصول ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ جتنا اونچا مقام چاہیے اس کے لیے اتنا اونچا اور اتنا طویل اور اتنا شدید مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بغیر مجاہدے کے تو کچھ ملتا نہیں ہے، سوتے رہنے اور کھاتے رہنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو ملے گا وہ کس سے ملے گا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ تو باب فضل العلم کو آپ نے اسی لیے بیان کیا کہ بھائی پہلے علم کی فضیلت جان، علم کیا ہے، علم کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کیا کر کوشش کر۔ وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ امام بخاری کا طریقہ یہ رہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی باب قائم کرتے ہیں، کوئی کتاب شروع کرتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کی کسی آیت کو لاتے ہیں یا کسی آیت کے کسی جز کو لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا مصدر اصلی اور اولین مصدر اور مرجع کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے کتاب اللہ کہلاتے ہیں۔ اس سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ یہ علوم شرعیہ، یہ حدیث ہے، یہ فقہ ہے، اگرچہ یہ الگ الگ ہے مگر ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ تفسیر پڑھیں تو حدیث سے بے نیاز ہو جائے، حدیث پڑھیں تو تفسیر سے بے نیاز ہو جائے۔ اسی لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں امت مسلمہ کی تنزلی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عالم اسلام کے بڑے حصے میں تخصصات پڑھائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری طرح درس نظامی نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے یہاں تخصصات کی الگ نوعیت، ان کے یہاں الگ نوعیت۔ ان کے یہاں پر کیا ہے؟ آپ نے تخصص بالحدیث النبوی کی شریف پڑھ لیا، اب آپ کو مسئلہ پوچھے تو مسئلہ نہیں، چھوٹی سی مسئلہ بھی نہیں معلوم رہتی، تو ایسے کیسے ہوگا؟ اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں پر سب کچھ پڑھا دیتے ہیں کہ بھئی بنیاد اور اصول، بنیادی اصولوں کو جان لیجئے، اس کے بعد آپ کا میلان کسی جانب ہے تو آپ اس میں تخصص حاصل کرتے، کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی ہوتے تھے۔ امام طبری، آپ نے تاریخ الامم والملوک لکھا، زیادہ نہیں، صرف 30 جلدوں میں۔ آپ نے التفسیر الطبری لکھا، زیادہ نہیں، صرف 30 جلدوں میں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے حدیث پر کتابیں لکھی، تو جتنے علوم سب پر، ہمارے یہاں پہ کوئی مورخ بن گیا تو وہ مورخ ہی ہے، اس کو مسئلہ نہیں معلوم، بولے حضرت والا مورخ ہے، تاریخ کا کچھ بھی پوچھ لو، باقی دوسرا کچھ پوچھنا نہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ نہیں چلتا، ہمارے یہاں پر سارے علوم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئے ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اس بنا پر آپ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی آیت لائیں گے جو اس سے آپ کو ایسا لگے کہ بھئی اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حل ہوتا ہے، یا اس سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس میں پھر مناسبت ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ یہ آیت آپ یہاں کیوں لائے۔ کبھی کبھی بالکل واضح، جیسے ہمارے یہاں پہلی آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل علم کے درجات کو بلند کیا ہے، تو اہل علم سے بڑا اور کسی کا درجہ اور مرتبہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو آپ نے اسی لیے یہ ہے ترغیب کہ بھئی آپ مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو اللہ کے نزدیک، تو ایک کام کرو، علم حاصل کرو۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اگر انسان کو آج جمعہ کے خطبہ سنا کے سو رہا تھا، جمعہ کے خطبے میں بھی خطیب صاحب نے کیا کہا تھا؟ لو انت تريد الدنيا فعليك بالعلم ولو انت تريد الاخرة فعليك بالعلم ولو انت تريد كليهما فعليك بالعلم۔ اگر دنیا چاہیے تو بھی علم حاصل کرو، اگر آخرت چاہیے تو بھی علم حاصل کرو، اگر دونوں چاہیے تو بھی علم حاصل کرو۔ علم سے لیس المفر، کسی کو مفر ہے نہیں۔ مجھے
تعجب ہوتا تھا جب کتاب الفتن کی حدیث پڑھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ زیادہ جاہل ہوں گے. تو تعجب ہوتا تھا کہ یار علم کے اتنے وسائل، ذرائع، علامہ گوگل، مفتی چیپ جی پی ٹی اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہالت عام ہوگی. تو اب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے اعتبار سے جہالت عام. اب دیکھو دین کا علم کس کے پاس، مدرسے میں 15 سال پڑھنے کے بعد بھی جلدی سمجھ میں نہیں آتا کچھ. مسئلہ پوچھو تو بغلے جھانکنے لگتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کے اعتبار سے جو علم ہے، اس علم میں دنیا کا اعتبار سے علم اور معلومات کے اعتبار سے تو بہت کچھ ہوگا، مگر انسان دین کی اہمیت اتنی کم ہو گئی ہوگی کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کی بالکل بھی کوشش اور فکر کرے گا نہیں. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے.